اور یہ موصوف خود ہی اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس 13 منٹ کی ویڈیو میں بھی آپ سنیں گے کہ مجھے تو پتہ لگا تھا لوز کریکٹر ہے, میں تو چیک کرنے گیا تھا, میں تو چکر چلانے گیا تھا, میں تو ان کے گھر گیا تھا, یہ تو گول گپے کھا رہی تھی, میں چھپ کے دیکھ رہا تھا. آپ کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو دوبارہ پروگرام کریں. تو اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا پروگرامز کا؟ حکیم کی نا آنکھوں کے آگے پردہ آیا ہوا ہے. بہت جلدی جب آئے نا, اس کو ہوش جب آئے گی نا تو پاس بچے گا کچھ نہیں, اپنی دوائیاں ہی بچیں گی اور وہ اسے خود ہی کھانی پڑیں گی اپنے ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا انجام بھی عامر لیاقت جیسا ہونے والا؟ اگر تو یہ مردانہ کمزوری کی دوائی جو ہے وہ مفت اعلان کر دیں تو پھر ان کو ووٹ دے دیں. آپ ان کی بیوی کے خلاف کو بات کر رہے ہیں, انہیں آپ نے کو قاتلہ کہا. انہوں نے کہا کہ مجھے دانیہ شاہ سے شادی کرنے کے بعد بہت ساری تھریٹن کالز آئی ہیں, دھمکیاں ملی اور ابراڈ سے آئیں, اور میں آرمی چیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ مجھے آرمی کی سیکیورٹی دی جائے. وہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے لفافہ صافی ہیں اور آج میں نے آصف جٹ کا بڑا آپریشن کرنا ہے. تو پھر کیسا رہا پھر آپ کا آپریشن؟ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی. عامر لیاقت کی سابقہ بیوی دانیہ شاہ اور ان کے نئے شوہر حکیم شہزاد لوہا پاڑ شادی کے بندھن میں بن چکے ہیں, اور شادی کے بعد دانیہ شاہ کی صورت میں حکیم شہزاد لوہا پاڑ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی مل چکی ہے, اور وہ اپنی بیوی کو اور شادی کو اچھے طریقے سے کیش کر رہے ہیں. یہی مدعا مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر آصف جٹ نے جب اٹھایا تو حکیم شہزاد کو اس بات پہ شرم نہیں آئی, بلکہ انہوں نے آصف جٹ کے خلاف ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا. آج ہمارے ساتھ آصف جٹ موجود ہیں, ان سے مزید حقائق جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے درمیان اور یہ جو حکیم شہزاد لوہا پاڑ ہے, اختلافات کی وجہ کیا بنی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں, زیادہ تر تو دنیا میں جو اختلافات کی وجوہات ہوتی ہیں نا, ان میں یا تو عورت ہوتی ہے, یا پیسہ ہوتا ہے, یا زمین ہوتی ہے. ہمارے درمیان ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے. اختلافات ہے, نظریے کا اختلاف ہے. میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ اس چیز کو گلیمرائز کر کے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے آگے کہ چوتھی شادی, اور پھر نوٹوں کی ویلیں کرواتے ہوئے, اور پھر گرینڈی کار دے دی, میں نے ہار پہنا دیے, اور اس نے مجھے برباد کر دیا, اس نے مجھے لوٹ لیا, میں افیئر چلانے آیا تھا, یہ گول گپے کھا رہی تھی. مطلب یہ کیا کر رہے ہو, لوگوں کو کیا دکھا رہے ہو؟ آپ نے نکاح کیا ہے, جائز کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے, یار اس کو چپ کر کے کرو. یہ دنیا کو تماشے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ یہ بات ان کو آئینہ دکھایا تو برا لگ گیا ان کو, اور کیا. اچھا, اس کے علاوہ پہلے کبھی آپ کی حکیم شہزاد سے کوئی ملاقات, کوئی بات, کوئی اختلاف ہوا؟ نہیں یار, ایسا تو میرا کوئی انٹریکشن نہیں ان سے رہا. البتہ اب لوگ مجھے نا ان کے علاقے سے میسج کرتے ہیں, حکیم اپنا جگر ہے, ملاقات کرتے ہیں, آصف بھائی آئے. میں نے کہا یار کب جا رہے ہیں پھر آپ؟ نہیں, مجھے کوئی اشتیاق نہیں ہے ان سے ملنے کا. اگر کبھی ملاقات ہو بھی گئی تو ضرور کریں گے بھی. بندہ تو انٹرسٹنگ ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے, لیکن وہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے لفافہ صافی ہیں اور آج میں نے آصف جٹ کا بڑا آپریشن کرنا ہے. تو پھر کیسا رہا پھر آپ کا آپریشن؟ میں آپریشن کے بعد اب بڑا ٹھیک محسوس کر رہا ہوں جی. اور لفافہ صافی ایک اصطلاح ہے جو عام طور پر سارے ہی صحافیوں کے لیے استعمال کر دی جاتی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. تصدیق کرنی چاہیے. تہمت ہے, الزام ہے کسی پہ, اور ان کے پاس ظاہر ہے اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا, لیکن میں نے انہیں ثابت کیا کہ میں کتنا بڑا لفافہ صحافی ہوں. وہ آپ ان کی پوسٹ کھولیں جو انہوں نے میرے خلاف لگائی ہے, اور نیچے لوگوں کے کامنٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں لفافہ صحافی ہوں یا وہ 2 نمبر حکیم ہے, یہ تو پتہ چل جائے گا. اچھا, جو ان کی 13 منٹ کی ویڈیو آئی ہے اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شاید کوئی مسئلہ ہے ان کی تیسری چوتھی شادی سے جو دانیہ شاہ کے ساتھ ہوئی, اور آپ ان کی بیوی کے خلاف کو بات کر رہے ہیں, انہیں آپ نے کو قاتلہ کہا اور یہ ساری چیزیں. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ بے وقوف آدمی ہے بھائی. مجھے تم سے یا تمہاری بیوی سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میں نے آج تک اس کی بیوی کو قاتلہ کیا, میں نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی کردار سے گری ہوئی عورت ہے, وہ پیسوں کی خاطر گئی تھی سابق جو منسٹر ہیں ان کے پاس یا ان کے ساتھ. میں نے اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کی. اور یہ موصوف خود ہی اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس 13 منٹ کی ویڈیو میں بھی آپ سنیں گے کہ مجھے تو پتہ لگا تھا لوز کریکٹر ہے, میں تو چیک کرنے گیا تھا, میں تو چکر چلانے گیا تھا, میں تو ان کے گھر گیا تھا, یہ تو گول گپے کھا رہی تھی, میں چھپ کے دیکھ رہا تھا. مطلب اپنی بیوی کے بارے میں آپ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو آج تک نہ کی ہے, نہ کبھی کریں گے. یہ تو اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں, لیکن یہ ان کی سمجھ کی بات نہیں ہے. دیکھیں, وہ ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ حکمت کی کوئی تعلیم ہو, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ.
تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو یہ بیسیکلی جاہل ہے. اچھا, آپ کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو دوبارہ پروگرام کریں, تو اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا پروگرامز کا؟ ہاں جی, پروگرام تو ہم نے کر دیا ہے لیکن یہ کوئی سلسلہ, کوئی سیکوینس نہیں جی میں اس کو بنانا چاہتا, نہ ہی وہ بنائیں, بہتر ہے. ان کو میں نے سمجھایا ہے, اگر انہیں سمجھ آ گئی ہے تو وہ بس آگے کنٹینیو کریں اپنی زندگی ہمارے, لیکن وہ اس طرح کی جب حرکتیں چبلیں ماریں گے, ہم تو پروگرام کریں گے, ہمارا تو کام ہے. اچھا, آپ اکثر ذکر کرتے ہیں مکافات عمل کا, آپ کو یار لگتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہی ہے جیسی ویڈیوز دانیہ شاہ بناتی تھی عامر لیاقت کی, آج ویسا ہی ہسبینڈ ان کو ٹکر گئے جو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے میری بیوی بڑی پپو ہے, میری بیوی اس طرح کی ہے, لوز کریکٹر ہے, کیا یہ مکافات عمل ہے؟ ہاں, اس اللہ تعالیٰ کے جو کام ہوتے ہیں ان کو میں ایکسپلین کیسے کر سکتا ہوں, لیکن یہ میں آپ کو ایک وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دانیہ شاہ نے, آج حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دانیہ بڑی غریب, مجھے اس کی غربت سے پیار ہو گیا ہے, غریب عورت ہے. اور میں نے اب پھر ساتھ بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو گرینڈی کار اور 4 سیٹ اور ایک گھر دیا ہے. سوچیں, ایک غریب عورت, آپ بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے ہیں, میں بھی ہوں, میں نے بھی شادی کی ہے, آپ کی بھی ہوگی یا ہونی ہے, تو آپ بھی کریں گے. کون سی لڑکیاں ہیں یار جو شادی میں, چوتھی شادی ہو بندے کی یا پہلی ہو, گھر مانگتی ہیں, گاڑیاں مانگتی ہیں, 4 سونے کے سیٹ مانگتی ہیں؟ کون سی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں آپ بتائیں؟ عام لڑکیاں تو نہیں مانگتی. تو یہ جیسے پہلے گئی تھیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ منسٹر سے جب اس کی شادی تھی عامر لیاقت صاحب سے, تو وہاں سے بھی اسے ایک ٹھینگا نہیں ملا. تو اگر پہلے اسے ایک ٹھینگا بھی نہیں ملا اور ایک حکیم سے اس نے گرینڈی بھی لے لی, گھر بھی لے لیا اور 4 ہار بھی لے لیے, تو خود عقل کو ہاتھ ڈالیں. حکیم کی نا آنکھوں کے آگے پردہ آیا ہوا ہے, بہت جلدی جب آئے نا, اس کو ہوش جب آئے گی نا تو پاس بچے گا کچھ نہیں, اپنی دوائیاں ہی بچیں گی اور وہ اسے خود ہی کھانی پڑیں گی اپنے ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا انجام بھی عامر لیاقت جیسا ہونے والا؟ میں اللہ نہ کرے کسی کا بھی انجام عامر لیاقت جیسا ہو. میں کوئی حکیم کا دشمن تو نہیں ہوں, اس کی موت تو نہیں مانگ سکتا, لیکن عقل ٹھکانے آ جانی چاہیے. عقل ٹھکانے آنا مقصد ہے, آ جائے گی انشاءاللہ عقل ان کی ٹھکانے. اچھا, ایک طرف وہ کہتے ہیں 2 کروڑ روپیہ میں نے مانگا ان کو جائیداد میں حصہ دلوانے کے لیے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں غریب تھے, تیسری طرف اب وہ پبلسٹی اسٹنٹ کھیل رہے ہیں اور دانیہ شاہ کے نام پہ اچھے خاصے ویوز بٹور رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی آسرا تھا کہ عامر لیاقت کی جائیداد سے جب ان کو حصہ ملے گا تو میں بھی اس کا حصہ دار بن جاؤں؟ یار یہ ایگزیکٹلی تو وہی جانتا ہے, لیکن آپ تو صرف ماضی میں کی گئی باتوں سے ایک مشاہدہ کر سکتے ہیں, ایک انالیسس کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو جو ہو سکتا ہے وہ بڑا واضح ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی ویڈیو میں کہا کہ اس کی پراپرٹی میں دیکھتا ہوں کون نہیں دیتا, میں لے کر دوں گا, اور اس کام کے لیے اس سے 2 کروڑ لوں گا. تو ظاہر ہے 2 کروڑ فیس اس کام کی ہوتی ہے جو کام 100 کروڑ کا ہوگا کم از کم. تو یہ حصے دار ہیں اس کے, یعنی یہ تو دانیہ جانے اور یہ جانے, ہمیں اس سے کیا. اب آپ نے ایک 11 منٹ کا ولاگ بنایا, اس کے بعد انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا یا ان کے کچھ چاہنے والوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ نیکسٹ ایپیسوڈ کب آ رہی ہے اور اس میں کیا ہوگا؟ میں نے ولاگ بنانے کے بعد اب میں سوچ رہا ہوں کہ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی پوسٹ مارٹم کر دیا حکیم کا, وہ اتنا نہیں بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن خیر, مجھے بہت سارے حکیم کے چاہنے والے اور جو ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں, حکیم نے رابطہ نہیں کیا. ویسے مجھے حکیم کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا, کیا دانیہ شاہ سے یہ جلدی میں کوئی جلد بازی میں فیصلہ ہو گیا؟ جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی اپنی ویڈیو کے اندر اور مختلف انٹرویوز میں زبان استعمال کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے دانیہ شاہ سے کوئی جلد بازی میں فیصلہ ہو گیا اور وہ اب پچھتائیں گے اس دفعہ؟ تھوڑا ویٹ کرے, یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی, تھوڑا ویٹ کریں. آپ کے جو نئے فین ہیں حکیم شہزاد صاحب, اب انہوں نے اعلان کیا کہ میں الیکشن لڑنے والا ہوں شجاع آباد سے MNA کا, اور ملک کے اندر صدارتی نظام لاؤں گا, اور اگر وہ صدارتی نظام لے کے آتے ہیں آپ کا کیا ہوگا؟ اگر تو یہ مردانہ کمزوری کی دوائی جو ہے وہ مفت اعلان کر دیں تو پھر ہے ان کو ووٹ دے دیں, ادروائز لوگ جو ہے وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. وہ نہیں دیں گے ووٹ, اس کو کس نے دینا ہے؟ اتنے نان سیریس بندے کو, ہو سکتا ہے جیت بھی جائے. پتہ کیا ہے, نان سیریس لوگ جو ہے وہی تو چلتے ہیں ادھر, لوگ یہی تماشا ہی تو دیکھنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے جیت بھی جائے, پر ہمیں کیا. اور صدارتی نظام یہ لے کر آئیں گے, پہلے اب اپنے گھر کے معاملات تو ٹھیک کریں حکیم صاحب آپ, پھر. اچھا, انہوں نے ایک اور ویڈیو بنائی بہت بڑی وائرل ہوئی, جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے دانیہ شاہ سے شادی کرنے کے بعد بہت ساری تھریٹن کالز آئی ہیں, دھمکیاں ملی اور ابراڈ سے آئیں, اور میں آرمی چیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ مجھے آرمی کی سیکورٹی دی جائے. تو ایک لڑکی سے شادی کرنا کہ اتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے کہ انہیں کالز آنا شروع ہو گئی, یا پھر وہ بھی سمپتھی لے رہے ہیں؟
मुझे लगता है पब्लिसिटी स्टंट है. शादी करने के लिए कॉल्स क्यों आएंगी? मतलब या तो देखें, कॉल कौन करेगा? एक काम आपने किया, उसको रोकने के लिए कॉल की 2-4 वजूहात हो सकती हैं. एक तो वजह ये हो सकती है कि आपकी जो पहले 3 बीवियां ना, उनके भाई आपको फ़ोन कर रहे हैं, चौथी क्यों की थी है. दूसरी वजह ये हो सकती है कि दानिया शाह से शादी करने का ख्वाहिशमंद कोई और शख्स भी हो सकता है, उसने फ़ोन किया होगा, भाई क्यों कर रहे हो, ना करो. तीसरी कोई रीज़न आपको नज़र आती है तो हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता. अच्छा, अभी वो इसके लिए आप इतने बड़े आप वो बहादुर और वो बनते हैं, तो आप आर्मी चीफ से आप मदद मांग रहे हैं, जैसे आपको तालिबान ने फ़ोन कर दिया दानिया शाह से क्यों शादी की है. अच्छा, अभी हकीम शहजाद साहब आपकी वीडियो देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? कोई प्यार मोहब्बत भरा पैगाम हमारे चैनल के थ्रू न दे दें. इंसान बने हकीम साहब. मुझे पता है कि आपको लोग देखते हैं, इस बात की अहमियत को समझता हूँ मैं. आप भी इस बात की अहमियत को समझें. आपको यूथ देखती है, आप यूथ को मुतासिर करते हैं. ये तौलिए बांध के वीडियो बना रहे हैं, अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं, बीवी के साथ वीडियोस बना रहे हैं. ये माशरा, आपकी 3 बीवियां हैं, आपके बच्चे हैं, उन्होंने आगे बड़ा होना है. ये क्या छोड़ के जा रहे हो पीछे हकीम? अच्छे काम करो. आपको अल्लाह ने नाम भी दे दिया, इज़्ज़त भी दे दिया, इसका सही इस्तेमाल कर लो, यही कहूँगा. और ये भी उनकी ज़ाती चॉइस है. मेरा ख्याल है मेरा ये मशवरा भी उनके लिए फ़जूल ही है, क्योंकि अब ये उनकी ज़ाती पसंद है, जैसा चाहें करें. लेकिन क्योंकि मुल्क व कौम का मसला है, लोग इन्फ्लुएंस लेते हैं, तो हम भी बात कर लेते हैं. अदरवाइज़ हकीम साहब हम आपको क्यों छेड़ेंगे.